इकरमा की बीवी साथ आई, खालिद की बीवी साथ आई, आमिर बिन आस की बीवी साथ आई। अल्लाह की शान, ये चारों मक्का मुकरमा से लड़ने के लिए काफिले को तैयार करने वाले, ये बाद में चारों मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। अल्लाह का निज़ाम भी अपना ही है। औरतें साथ ली गई, शराब कबाब साथ लिए गए, और चलो चलो बदर की बजाय ओहद पे चलो। ओहद मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पे एक पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। आप फरमाया करते थे, जो ओहद पहाड़ के पास है, ओहद पहाड़ के फल जरूर खाया करे, क्योंकि उसमें जन्नत की तासीर होती है। पहाड़ है, इब्न कसीर कहते हैं कि ये एक ऐसा पहाड़ है जो तन्हा खड़ा है, अकेला। पहाड़ी लंबा सिलसिला है, लेकिन लंबे सिलसिले के दरमियान में ये पहाड़ अकेला खड़ा है। 12 मील के लगभग लंबा पहाड़ है, 12 मील के लगभग, लेकिन आगे फिर फासला हो जाता है, उधर भी दूर तक पहाड़ कोई नहीं, उधर भी कोई नहीं, इसलिए इसको ओहद कहते हैं। अहद अकेला, उससे ओहद अकेला, क्योंकि ये अकेला पहाड़ था इसलिए उसको ओहद कहते हैं। मुशरिकीन मक्का का तय पाया कि खुफिया सारा काफिला लेकर चलो। हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मैंने बताया था। इस्लाम ला चुके थे, लेकिन हिजरत आपने न करवाई, इसलिए फरमाया कि तुम अपने इस्लाम को पोशीदा रखो और अहले मक्का के बीच में रहकर उनकी खबरें हम तक पहुंचाओ। अहले मक्का समझते थे अब्बास मुसलमान नहीं है, इसलिए वो राज की बातें अब्बास को कह देते थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास से कहा कि बदला लेने के लिए जा रहे हैं। क्या किसका? कहा बदर का। कब जा रहे हो? लश्कर तैयार हो रहे हैं, अनकरीब चल पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। हज़रत अब्बास ने खुफिया अंदाज से बनो गफार के एक कबीले का लिया, बड़ा बड़े एतमाद का सिद्ध था। कहा ये खत लो और तेज तरीन सवारी भगाते हुए 3 दिन के अंदर मदीना पहुंचो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इत्तला करो। अब टेलीफोन तो थे कोई नहीं कि 1 मिनट के अंदर इत्तला हो जाए। ये सवार सरपट घोड़ा भगाता हुआ 3 दिन के बाद मस्जिद कुबा जा पहुंचा। फजर की नमाज के बाद आप बैठे थे, सलाम किया, करीब आया, का ये खत है। उबई बिन काब रजी अल्लाह साहबी थे, ये पढ़ लिखे थे, कातिब वही थे। आप इस्लाम क्योंकि पढ़ नहीं सकते थे, तारीख उम्मी थे, इसलिए आपने उबई बिन काब को कहा खत खोलो। खत खोला तो उसमें सारी रूदाद हजरत अब्बास ने लिखी थी कि अहले मक्का इन अज़ाइम के साथ मदीना की तरफ अनकरीब चलने वाले, आप इसके बारे में सारी तदाबीर करें। आपने हज़रत उबई को कहा साद बिन मुआज के पास चलो। साद बिन मुआज अंसारी सरदार थे। हज़रत साद के पास गए, खुफिया अंदाज से घर के अलग कमरे में बिठाकर खत सुनाया और कहा तुम्हारा क्या ख्याल है। साद बिन मुआज को इसलिए एतमाद में लिया कि मक्का मुकरमा में जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा की दावत दे के लाए थे, उन दावत देने वालों का सरदार ये साद बिन मुआज था, सहाबी थे। और इन्होंने उस वक्त मुआहदा किया था हज़रत अब्बास से मक्का मुकरमा की घाटी में कि हम आपके भतीजे को लेके जा रहे हैं, और आपके भतीजे हज़रत अब्बास ने कहा इनको लेके जाना शर्क गर्ब से टक्कर लेना है, स्याह सफेद से टक्कर लेना है, अरब अजम से टक्कर लेना है, लिहाजा अगर तो जाकर इनकी हिफाजत कर सको तो ले जाओ, अगर ना कर सको तो हम तो जैसे ही है कर ही रहे हैं। इस पर साद बिन मुआज ने कहा कि हम अंसार लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आपके भतीजे की हिफाजत यूं करेंगे जैसे अपने बेटे बेटियों और बीवियों की किया करते हैं। हज़रत अब्बास ने कहा अब ले जाओ। अब हज़रत साद आप इस्लाम को लेके आए थे, तो आपने हज़रत साद को एतमाद में लिया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी तुम जो मुझे मुआहदा करके लेके आए थे मदीना मुनव्वरा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए। साद बिन मुआज ने कहा अल्लाह के नबी जो आप कहेंगे हम हाजिर हैं, हमें आप अपनी कमान का तीर समझें, और तीर कमान के रहमो करम पे होता है, जो आप हुक्म देंगे हम करेंगे। आपने फरमाया अभी इसको राज में रखना, किसी को बताना ना। हजरत साद आपने इस्लाम निकल के बाहर गए तो हजरत साद की बीवी ने ये सारी बातें सुन ली। उन्होंने बाद में पूछा कि आप इस्लाम क्या कह रहे थे। हजरत साद ने कहा तुम्हें इससे क्या खबर है, तुम्हें क्या जरूरत है। उसने कहा जब तुमने बताओ मुझे पता है। कहा बताओ, तो उसने सारी बात बता दी। हजरत साहब ने उसका हाथ पकड़ा और आप इस्लाम के पास लाए कि जी कल अगर बात फैल गई तो मेरा कसूर नहीं होगा, इसको पता चल गया। वो बेचारी घसीटती हुई साथ ला रहे थे कि जी जो भी राज बाहर निकलेगा वो इसकी वजह से निकलेगा, मेरा कसूर कोई नहीं। आपने उसको कहा अच्छा छोड़ दो, ये आगे नहीं बताएगी। उसके बाद आप इस्लाम ने मदीना मुनव्वरा में तैयारी शुरू की और सहाबा से मशवरा लिया कि बोलो क्या प्रोग्राम है। जुमे के दिन ये खत पहुंचा आप इस्लाम को मदीना मुनव्वरा में,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات گزاری، آگے ہفتے کی صبح صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کر کے فرمایا مجھے خواب آیا ہے، خواب سنو۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچوں کو سچے خواب آتے ہیں، اور نبی سے بڑا سچا کون ہوتا ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اوپر ہی تو بیٹے کو ذبح کیا تھا کرنے کا، ورنہ خواب کے احکام تو ہمارے اوپر تو لاگو نہیں ہوتے، لیکن نبی کا خواب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بیداری کا حکم۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح ہو گئی، پھر میں نے دیکھا میری جو تلوار ہے، تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اس میں دندانے پڑ گئے، پھر میں نے دیکھا میرے اوپر ایک زرہ ہے اور اس کے اوپر کوئی غیر کا وار نہیں ہو رہا، زرہ بڑی مضبوط ہے، اور پھر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دمبا ہے میرے آگے بھاگ رہا ہے اور میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا جس خواب کی گرہیں کھول دیجئے، خواب کی نقاب کشائی کیجئے، ارشاد فرمائیے خواب کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا زرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، یعنی اگر تم مدینہ منورہ میں رہ کر مشرکین مکہ کا مقابلہ کرو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زرہ کے اوپر چوٹ کوئی نہیں ہے۔ دمبے سے مراد مشرکین کا کوئی سردار ہے جو میرے ہاتھ سے ذبح ہوگا، اور تلوار پہ دندانے پڑے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے اکثر کو شہادت نصیب ہوگی، اور گائے کے ذبح ہونے سے مراد یہ ہے کہ میرے خاندان کا کوئی قریبی آدمی شہید ہو جائے گا، بولو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوتے ان کے ذہنوں میں بدر کے ابھی جذبات تھے، کاش اللہ کوئی پھر موقع لے اور ہم دو ہاتھ کریں، جہاد یا شہادت ایک تو لیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، ایک صحابی نے کہا اللہ کے محبوب اللہ کی قسم میں تو شب و روز دعائیں مانگ کر اللہ سے یہ موقع لیا ہے جو مشرکین چل کے آ رہے ہیں، اگر ہم مدینہ میں بیٹھ گئے ہم تو قلعہ بند ہو کے بیٹھ جائیں گے، ہمیں اپنے تلواروں کے جوہر، اونٹنیوں کے نیزوں کی انیاں ان کو دکھانے کا موقع نہیں ملے گا، آپ مہربانی کریں ہمیں کھلے میدان میں جانے دیں۔ حضرت حمزہ کہنے لگے میں تو اس وقت تک اللہ کی قسم کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک ہمیں کھلے میدان میں اپنے صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے محبوب مشکل سے تو بخشش کا موقع ہاتھ آیا ہے، آپ ہمیں محروم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا بخشش یا جنت کیسے ملے گی؟ اس نے کہا جہاد میں جانے سے شہید ہو کر جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق تھا، تم نے سچ کہا، اب تم کیا کہتے ہو؟ تو سارے لوگ صحابہ جوش جہاد، جوش شہادت، اس سے لبریز ہو کر انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے۔ آپ نے ماتھے پہ شکنیں ڈال کے کہا ٹھیک ہے، یہ سے انداز لگ رہا تھا کہ آپ نے ان کی ہاں میں ہاں تو ملا دی، لیکن قلباً دل کے اندر آپ نے ان کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، دو زرہیں پہنی، لوہے کے دو لباس پہنے، غزوہ احد میں دو لباس لوہے کے پہنے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہترین اسباب کا استعمال کرنا سنت ہے۔ آپ کی ایک اہلیہ نے پوچھا کہ دو لوہے کی زریں، آپ فرمایا ان کے میں نے 70 قتل کیے تھے، اور مکہ کے جگر سارے کے سارے میں نے نکالے تھے بدر میں، 70 جگر ہی تو تھے۔ اس لیے آج اہل بدر، اہل مکہ جوش جنو اور جوش انتقام سے لبریز ہو کے آ رہے ہیں، اور ان کا ہدف صرف میں ہی تو ہوں، اس لیے ایک لوہے کی ڈھال ممکن ہے ان کی تلوار کی کاٹ کو برداشت نہ کر سکے، لہٰذا میں نے دو پہن لی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسباب کی دنیا میں بہتر سے بہتر اسباب کا استعمال یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسباب کے بارے میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ عیسائی اسباب کے مکمل خلاف ہوتے ہیں، راہب جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ تو چھوڑو دنیا کو، بیمار ہیں تو دوائی نہیں لیں گے، بھوک ہیں تو کھانے نہیں کھائیں گے، نیند آئے گی تو جاگتے رہیں گے۔ راہب عیسائی وہ اسباب کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی پورے اسباب کے اندر کھو جاتے ہیں۔ عیسائی رہبانیت کے قائل، یہودی مادیت کے قائل۔ اسلام کا نظریہ ان دونوں سے جدا ہے، اسلام روحانیت کا قائل ہے، نہ رہبانیت کا نہ مادیت کا بلکہ روحانیت کا۔ رہبانیت یہ ہے کہ سرے سے اسباب چھوڑو، مادیت یہ ہے کہ سارے کا سارا اسباب استعمال کرو، اور روحانیت یہ ہے کہ بھرپور اسباب استعمال کرو لیکن یقین ٹکے کے برابر بھی اسباب پہ نہ رکھو۔ اسباب بہتر سے بہتر لو لیکن یقین سارے کا سارا مسبب الاسباب پہ رکھو۔ اس لیے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر اسباب لیکن یقین کی ایک چھینٹ بھی اسباب کو نہ دیں کہ اب میں نے یہ کر لیا اب تو میں محفوظ ہوں، یہ نہ ہو۔ اسباب کا انکار کریں گے تو یہ جہالت ہے، اسباب پر اعتماد کریں گے تو یہ شرک ہے، اور اسباب کا بہترین استعمال کر کے
نظر اللہ کی ذات پہ ٹکا دیں گے تو یہ اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 2 زریں پہنی، زریں پہن کر جو باہر ہے تو حضرت اسید بن حذیر ایک صحابی تھے، انہوں نے ڈانٹا ان جوش والے صحابہ کو جن پہ جوش غالب آ گیا تھا ہوش پر۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے تمہیں خواب سنایا تھا، ایک مضبوط زرہ کی خوشخبری بتائی تھی، تم نے وہ زرہ کو چاک کر کے باہر جانے کا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا شوق شہادت میں۔ اس پہ اس صحابی نے کہا وہ شہادت کیسی قبول ہوگی جس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو؟ جب اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مدینہ منورہ کے اندر لڑا جائے، تاکہ اگر وہ اندر آئیں گے تو ہم اوپر سے ہماری عورتیں پتھر پھینکیں گی، گلیوں میں آئیں گے تو ہم تیروں کی بارش کریں گے، اور ہمارے مدینہ کی گلیاں ان کی مقتل گاہیں بن جائیں گی، باہر چلیں گے تو چاروں طرف سے ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپنا پڑے گا۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی تشریف لیں تو سارے دست عرض کرنا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے اس خواب کی تعبیر پہ تیار ہیں، ہم مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں رہ کر لڑیں گے، مدینہ سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام اپنے 2 زریں پہنے ہوئے، نیزہ پکڑے ہوئے، تلوار لڑکائے ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھ کر باہر تشریف لائے، پورا فوجی لباس، مجاہدانہ بانپن، جہاد کی تیاری نبی کر کے باہر تشریف لائے۔ تو صحابہ نے دست عرض کیا اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے جو فرمایا تھا وہی ٹھیک ہے، ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام فرمایا نبی جب ایک دفعہ جہاد کے اوزار سجا لیتا ہے تو جب تک وہ اوزار مشرکین یا کافروں سے استعمال نہ ہو اس وقت تک اتارا نہیں کرتا، لہٰذا اب یہ ویسے نہیں اتریں گے، اب یہ میدان جنگ میں ہی اتریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صحابہ نے پھر دبے لفظوں کا آپ نے کہا نہیں، نبی